برطانیہ کا اپنے ہرمز کی حفاظت کے لیے اتحاد کا حصہ بننے سے انکار، کیئر سٹارمر نے امریکی صدر کی درخواست مسترد کر دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانیہ اپنے ہرمز کے لیے جہاز بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پہلے جاپان، فرانس، آسٹریلیا نے بھی امریکی صدر کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ جاپانی وزیراعظم کا بھی کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بحری جہاز بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ اپنے ہرمز پر ایران کی ناکہ بندی ٹرمپ کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ امریکی صدر سمندری گزرگاہ کھلوانے کے لیے 7 ممالک سے رابطے کرنے لگے۔ یورپ اور چین سے بھی مدد کی اپیل، خبردار کیا کہ اتحادیوں نے تعاون نہ کیا تو نیٹو کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بیجنگ نے مدد کی تو چینی صدر سے ملاقات مؤخر ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ، ایران کی فوجی اور ڈرون صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا، مگر ایران اب بھی ڈرون یا سمندری بارودی حملوں سے مسائل پیدا کر سکتا ہے، جبکہ ایران پہ احتجاج کے دوران 32,000 افراد کے قتل کا الزام بھی عائد کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایرانی بحریہ ختم ہو چکی۔ اگر ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو ٹرمپ ہمت ہار کے دکھا دیں۔ اور پاسدارانی انقلاب کا صدر ٹرمپ کو چیلنج، کہا کہ ٹرمپ ہمت کر کے خلیج فارس میں امریکہ بحریہ بھیجے۔ ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار ہوئے۔ جون 2025 کے بعد تیار میزائل تو ابھی تک سامنے نہیں لائے۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بجھانے کے لیے کوششیں جاری۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون نے ایئرپورٹ پر ٹینکر کو ہٹ کیا اور واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افغان رجیم کے اشتعال انگیزی شہری آبادی کو نشانہ بنا دیا۔ باجوڑ میں سرحد پار سے حملہ، 4 بھائی شہید، 5 سالہ بچہ شدید زخمی۔ وزیر اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے جان بوجھ کر سرحد پار توپ خانے سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کی جانب سے ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 شہداء ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ بھائی تھے۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانا عالمی قوانین، بنیادی انسانی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ مقامی افراد نے افغان طالبان رجیم کے دہشت گردانہ اقدام کی شدید مذمت اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ افغان طالبان رجیم معصوم شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے۔ غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے باعث افغان طالبان اور دہشت گرد شدید دباؤ اور مایوسی کا شکار ہیں۔ افغان طالبان کی نام نہاد وزارت دفاع کا وانا میں کامیاب حملے کا جھوٹا دعویٰ۔ وزارت اطلاعات کے مطابق وانا جنوبی وزیرستان پر افغان رجیم کا کامیاب حملے کا دعویٰ حقیقت کے منافی ہے۔ ایک سادہ نوعیت کا ڈرون سافٹ کل اقدامات سے تباہ کر دیا گیا۔ کسی بھی فوجی تنصیب یا انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ڈرون کے ملبے کی تصویر جاری کر دی گئی۔ آپریشن غضب للحق نے افغان طالبان رجیم کے بخیے ادھیڑ دیے۔ پاک فوج کی کارروائیاں، افغان رجیم کے 684 کارندے ہلاک۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کہتے ہیں کہ دشمنوں کی 252 چیک پوسٹیں تباہ کی گئی، 144 پر قبضہ کر لیا گیا، جبکہ 299 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے بھی تباہ۔ افغانستان میں 73 مقامات کو فضائی کارروائی سے نشانہ بنایا۔ پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے کی ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملوں میں پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے واضح کر دیا کہ افغان حکام اور میڈیا کی جانب سے سول آبادی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پاکستان نے صرف دہشت گردی کی معاون تنصیبات اور کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ امن دشمنوں کا کام تمام، سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی ہلاک۔ ایس پی آر کے مطابق ہلاک خارجی بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ علاقے سے ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گرد بھارت کی پشت پناہی میں مذموم کوششوں میں مصروف ہیں، قوم اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عزم استحکام وین کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، ملک بھر سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران کے ہائی سپیڈ میزائل صہیونی ریاست پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔
اسرائیل کے متعدد شہر دھماکے سے گونج اٹھے۔ صہیونی دارالحکومت تل ابیب میں عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، 100 سے زائد اسرائیلی زخمی۔ اسرائیلی فوج کے شہر کے 6 مقامات کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ حملوں میں فوجی انفراسٹرکچر متاثر، گاڑیاں جل کر خاکستر، سڑکوں پر گڑے پڑ گئے۔ حیفا اور ہولون میں بھی ایرانی میزائلز نے تباہی مچا دی۔ اسرائیلی پولیس ہیڈ کوارٹر اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن مرکز تباہ۔ ایران کے آپریشن واد صادق 4 کے تحت حملوں کی 54ویں لہر۔ پہلی بار تیز رفتار سجیل میزائل کا استعمال۔ پاسدارانہ انقلاب کے مطابق اسرائیل میں اہم فوجی اور انتظامی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں 2 ٹن وزنی وار ہیڈ والے قرم شہر، خیبر شکن، قدر اور عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی میزائل سے تل ابیب میں امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ کو نقصان۔ اسرائیلی میڈیا نے عمارت کے اندرونی حصے کی تصویر جاری کر دی۔ اسرائیل کو حملے روکنے والے انٹرسیپٹرز کی کمی، اسرائیلی حکام نے امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ ایران کے میزائلوں سے سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈہ نشانے پر آ گیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق الخرج کی جانب آنے والے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈرون حملے سے ریڈار سسٹم کو نقصان۔ سعودی عرب کا 10 اور کویت کا 5 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے UAE میں بھی امریکی اڈوں پر حملے، الزفرا، فجیرہ اور جیفر میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے، آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی شہر اربیل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آتش زدگی۔ امریکہ نے عمان سے غیر ضروری عملے کو واپس بلا لیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کی شہری آبادی پر بمباری، دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسپیس ریسرچ سینٹر کی عمارت پر حملے سے آگ لگ گئی۔ اصفہان پر فضائی حملے میں 15 فیکٹری ملازم شہید۔ جنگ میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1450 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کے آذربائیجان صوبے میں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر 20 افراد گرفتار۔ حملوں سے اب تک 43,000 عمارتیں تباہ ہو چکی۔ تہران میں 10,000 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 43 ایمرجنسی طبی مراکز، کھڑی 32 ایمبولینسیں اور 120 اسکول شامل۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں وحشیانہ بمباری، بچے سمیت 14 شہری شہید، 7 افراد زخمی۔ اسرائیلی حملوں سے لبنان میں 850 افراد شہید، 2000 سے زائد زخمی۔ امریکہ نے طیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والے 6 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک پیغام، کہا ایران اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔ ٹرمپ کے جنگ کو غیر قانونی ماننے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکی افواج خلیجی ممالک کی سرزمین سے ہم پر حملے کر رہی ہیں۔ ہم صرف امریکی تنصیبات اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کی خلیج میں شہریوں پر حملوں کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران کے حملے غاصب فوجی اڈوں تک محدود ہیں۔ ایرانی حملوں کو دوسرے ممالک پر حملہ نہ سمجھا جائے۔ عالمی برادری ذمہ دارانہ رویہ اپنائے۔